صحت اس کو ملے گی جو اسپتال جائے گا، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی پوری زندگی اسپتال میں پڑا رہے اور اسے صحت نہ ملے، اور ہو سکتا ہے کوئی غریب اپنے پڑوس کی پرچون کی دکان، کرانے کی دکان پہ جائے، 2 عدد گولی لائے، کھا لے اور صحیح ہو جائے۔ اور اگر اللہ یہ طے کر لے کہ تمہیں نقصان ہوگا تو تم تہجد بھی پڑھو گے تب بھی ہوگا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ یہ طے کر لے کہ تم کو نفع ہوگا تو تم شراب بھی پیو گے تو بھی نفع ہوگا، کیونکہ یہ ان کی قدرت ہے، وہ الگ بات ہے۔ ایسی شخصیت جن کا ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ ایک کہاوت کہی جاتی ہے بہت گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر، کہ گھر کی مرغی ساگ برابر۔ تو ہم لوگ جو ہے حضرت کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، کیونکہ ہم جب فون کرتے ہیں حضرت حاضر ہو جاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، بالکل گھر کے جیسا معاملہ ہے۔ لیکن یقین مانیے حضرت الحمدللہ بہت ساری تنظیموں کی جو ہے ذمہ دار بھی ہیں، اور جمعیت علماء ضلع سیتاپور، پورے ضلع سیتاپور کی جو یونٹ ہے اس کے صدر ہیں الحمدللہ، اور بہت ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کا قیمتی وقت آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل من رب العالمین، نزل به الروح الامین، على قلبك لتكون من المنذرین، بلسان عربی مبین، وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی علیہ الصلاۃ والسلام، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول یہ معذرت ہے کہ محرم الحرام میں حضرت مولانا محمد یاسین صاحب دامت برکاتہم کی خواہش کے باوجود میں حاضر نہیں ہو سکا۔ پھر اتفاق سے 11 محرم الحرام کو بھی آپ نے ایک عمومی اجلاس رکھا، اس وقت بھی میں حاضر نہیں ہو سکا۔ یہ میری آپ سے ملاقات نہ ہونا میری اپنی بدنصیبی کی علامت ہے۔ آپ نیک لوگ ہیں، ایک جگہ روزانہ جمع ہوتے ہیں، دین کی بات سنتے ہیں، ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، لیکن ہم کہیں اور وعدہ کر چکے تھے، اس لیے میری معذرت بالکل شرعاً بجا اور درست ہے، اس لیے آپ کو وہ معذرت دل سے قبول کر لینی چاہیے۔ حضرت مولانا یاسین صاحب عرض کرنے لگے کہ بہتر ہوتا کہ کوئی اور وقت نکال لیا جائے، تو میں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب آپ جو تاریخ طے کر لیں۔ حالانکہ آج مجھے کہیں اور بھی جانا تھا، اور خود مولانا کو بھی جانا تھا، قاری شرافت صاحب کو بھی آج وہاں جانا تھا، لیکن اب چونکہ طے ہو چکا تھا، اس کا اعلان و اظہار ہو چکا تھا، تو اس میں تبدیلی بہتر نہیں تھی۔ اگرچہ اس پر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوگا کہ جان بوجھ کر یہ پروگرام ایسے طے کر لیا گیا، ایسا نہیں۔ کچھ چیزیں قدرتاً ہوتی رہتی ہیں، اس میں انسان کا بس نہیں چلتا۔ آج کا عنوان بہت ہی جامع اور بہت زبردست ہے، اور میں اس کے لیے اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میں اس کے متعلق کوئی ایسی گفتگو کر سکوں جو آپ کو مطمئن کرے، لیکن کوشش کی جانی چاہیے۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان جس چیز کی کوشش کرتا ہے وہ چیز اسے ملتی۔ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور ایک اور بہت پیاری بات بتائی قرآن پاک نے کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اپنی کوشش کا نتیجہ اپنی زندگی میں دیکھے، ہو سکتا ہے وہ دنیا سے چلا جائے اور اس کے بعد اس کے نتائج ظاہر ہوں۔ بہت آسان سی مثال میں آپ کو سناؤں، قرآن پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اتنی پیاری بات کہی جو تسلی کا سامان ہے محنت کرنے والوں کے لیے۔ قرآن پاک کہتا ہے صاف طور سے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن پاک کی آیت پڑھوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ۔ پھر آگے بہت لمبی چوڑی تفصیل ہے
کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنے وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں اور جتنے بھی وعدے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں کیے ہیں سب ہمارے سامنے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ہم نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ کے سامنے پورے ہوں۔ اما نرینک بعض الذی نعدہم، ہم بعض وعدے آپ کے سامنے پورے کر دیں گے، او نتوفینک، یا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو اپنے پاس بلا لیں اس کے بعد اپنے وعدے پورے کر دیں۔ اس لیے کہ وعدے اللہ کے یہ سچے ہیں، اللہ کے وعدے 100% سچے، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن نے تو بار بار اس کی طرف اشارہ کیا کہ اللہ سے بہتر وعدہ کون کر سکتا ہے، اللہ سے بہتر وعدہ پورا کون کر سکتا ہے، اللہ رب العزت سے زیادہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے، اور اللہ ہی اپنے وعدے پہ قادر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق یہ بات نقل کی جاتی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے ارادوں کے پورے اور پورے نہ ہونے سے اللہ کو پہچانتا ہوں۔ ارادے میں کرتا ہوں، کچھ پورے کر لیتا ہوں اور کچھ پورے نہیں ہو پاتے، یعنی ارادوں کا پورا کرنے والا بھی اللہ۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اور یہی اللہ کی الوہیت ہے، یہی اللہ کی قدرت ہے، یہی اللہ کی حکومت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ یاسین میں بھی فرماتے ہیں اور کئی جگہ اس کا تذکرہ ہے، کیا فرماتے ہیں؟ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی کام کو چاہ لیتے ہیں، یقول لہ، صرف کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتا ہے، پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو، ساری چیزوں کا پیدا کرنا، ساری چیزوں پہ حکومت کرنا صرف اللہ کا حق ہے، کسی کا حق نہیں۔ بالکل کھل کے قرآن کہتا ہے، اور اللہ آگے فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، جب وہ فیصلہ کر دیتے ہیں تو اس فیصلے کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہوتی۔ بالکل صاف لفظوں میں اللہ رب العزت کہتے ہیں اور کھل کے کہتے ہیں یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اور اگر اللہ یہ طے کر لے کہ تمہیں نقصان ہوگا تو تم تہجد بھی پڑھو گے تب بھی ہوگا، وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ یہ طے کر لے کہ تم کو نفع ہوگا تو تم شراب بھی پیو گے تو بھی نفع ہوگا، کیونکہ یہ ان کی قدرت ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ دنیا کے نفع اور نقصان یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہوتے۔ ایک آدمی دنیا میں سارے سکون پائے، صحت پائے، حکومت پائے، دولت پائے، منصب پائے، بادشاہت پائے، سب کچھ حاصل کر لے، کبھی دنیا میں تکلیف نہ دیکھے، یہ اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ زندہ مثال ہے فرعون۔ میں اس لیے اپنی بات کو واضح کر دوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات آئے، میں یہ بات عرض کر رہا، صحت اس کو ملے گی جو اسپتال جائے گا، ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی پوری زندگی اسپتال میں پڑا رہے اور اسے صحت نہ ملے، اور ہو سکتا ہے کوئی غریب اپنے پڑوس کی پرچون کی دکان، کرانے کی دکان پہ جائے، 2 عدد گولی لائے، کھا لے اور صحیح ہو جائے، کیونکہ صحت اللہ کے خزانے کی ہے، بیماری اللہ کے حکم پر منحصر ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت سے باہر نہیں۔ ہر چیز پر وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی حکومت سارے آسمان اور زمین پر قائم، ایک ذرہ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماء ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، ایک ذرہ اللہ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اوجھل ہے، نہ زمینوں میں اوجھل ہے، نہ پہاڑوں میں اوجھل ہے، نہ چھوٹا اوجھل ہے، نہ بڑا اوجھل ہے، سب کا علم ہمارے اللہ کو ہے۔ لا یحیطون بشیء من علمہ، دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر اور دنیا کے بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ممالک اور ان کے ذہین اور فطین لوگ اور دنیا کے سارے قابل انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں، پھر بھی ان کو صرف اتنا پتا ہے جتنا اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ یہ ہمارے اللہ کی قدرت ہے، اور جب تک آپ اپنے اللہ کو نہیں پہچانتے تب تک آپ قرآن کو نہیں پہچان سکتے۔
آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر ادا سے محبت ہوتی ہے، اس کے بول سے محبت، اس کے کردار سے محبت، اس کے لباس سے محبت، اس کی شکل سے محبت، اگر وہ منہ بھی بنائے تو بھی اچھا لگتا، اور اگر آپ کو کسی سے نفرت ہے تو وہ آپ کے سامنے مسکرائے تو مسکراہٹ بھی زہر لگتی، یہ اصول کی بات۔ تو جب تک دل میں اللہ نہیں بسیں گے، جب تک دل میں اللہ کو قرار نہیں ہوگا، جب تک آپ لفظ اللہ سے محبت نہیں کریں گے، اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ناموں سے بھی محبت ہوتی، آپ کو کسی نام سے محبت ہو نہ جائے، پھر دیکھیے کہ آپ کا دل کرے گا کہ یہی نام ہر وقت لوگ گنگنائیں، بلکہ آپ کرائے پہ آدمی رکھ لیں گے کہ تم یہ نام پڑھتے رہا کرو، ہمارے کانوں میں یہ نام رس گھولتا ہے، ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، نام ہی تو ہے اللہ، جس جیسا دنیا میں کوئی نام نہیں پیدا ہوا، نام ہی تو ہے محمد، جس جیسا نام نہ ان سے پہلے آیا نہ ان کے بعد آئے گا، نام ہی تو ہے محمد۔ ہمارے تمہارے نام کا حسن کیا ہے، ہمارے تمہارے نام کی زینت کیا ہے، ہمارے تمہارے نام کی خوبی کیا ہے، عبداللہ، اللہ سے منسوب نام۔ اسی لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جب اپنے بچوں کا نام رکھو تو عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو، عبد الرقیب رکھو، عبد المالک رکھو، عبد القدوس رکھو، اللہ کے نام کے ساتھ اپنی صفت جوڑو، اور نام رکھنے ہیں تو محمد الرسول اللہ سے منسوب کرو، محمد فلاں ابن فلاں، محمد فلاں ابن فلاں، یا فلاں ابن فلاں احمد، احمد رکھو، محمد رکھو۔ ہمارے تمہارے نام کا حسن یا اللہ سے جڑا ہے یا ہمارے تمہارے نام سے پہلے محمد یا احمد لگا ہے، یہی تو ہمارے تمہارے نام کا حسن۔ نام اس لیے بڑی خوبصورت چیز ہوتے ہیں، بڑی پیاری چیز ہوتے ہیں، اسی لیے کہا گیا نام اچھے رکھو، اس لیے کہ قیامت میں آپ کو آپ کے نام اور اپنے ابا کے نام کے ساتھ بھی تو پکارا جائے گا، آپ کا نام اعمال ہوگا، آپ کا رجسٹر ہوگا، اس میں فلاں ابن فلاں، اب جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم بھی جانتے ہیں۔ مسلمانوں نے بھی منچلے نام رکھنے شروع کر دیے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں اور نام دے دنادن، اور مولوی صاحب کو پوچھتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے، اب مولوی صاحب بیچارے بغلے جھانکتے ہیں، جب وہ ترجمہ ہی نہیں ہے تو کیا بتائیں، تو مولوی صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ کیا 20 سال پڑھے جب ترجمہ ایک نام کا نہیں جانتے۔ اب بیچارے مولوی صاحب تو سادے سیدھے سادے قوم ہوتی ہے، وہ چپ ہو جاتے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے جو کہنا ہے کہہ لو۔ نیتا جی جن کی تم خدمت بھی کرتے ہو، ہدیہ بھی دیتے ہو، ان کے لیے جان بھی دیتے ہو، دوڑ بھاگ بھی کرتے ہو، لوگوں کی خوشامد بھی کرتے ہو، اور ان کے ہار جانے کے بعد ان کی گالیاں بھی سنتے ہو، اور جیت جانے کے بعد ان کی زیادتیاں بھی جھیلتے ہو، دونوں باتیں بالکل صحیح ہیں، اور ان کو تم فون کرنے کے بعد تم جتا دو نیتا جی کو، اس کے بعد جب نیتا جی جیت جائے فون ملا کے دکھاؤ تو مجھے ہمت ہے۔ مولوی صاحب کو تم رات میں 2 بجے بھی بلا لو گے، ارے مولوی صاحب تمہارا کام ہی کیا اگر قوم کے کام نہ آئے، تو مولوی صاحب قوم کے کام نہ آئے یہ مدعا ہے، نیتا جی قوم کے کام نہ آئے یہ مدعا نہیں ہے۔ مسلم قوم کی اولیت کیا ہے، میں یہ بات میں کیوں چھیڑ رہا، مسلم قوم کی اولیت اگر دین ہے تو دینداروں کی قدر باقی رہے گی، اور اگر مسلم قوم کی ترجیح اور اولیت دنیا ہے تو وہ دنیا کی عزت کریں گے، علماء کی نہیں کریں گے، ان کی نہیں کر سکیں گے جن سے دنیا بھی عزت سے گزرے گی اور آخرت بھی انشاءاللہ عزت سے گزرے گی۔ قبر کی زندگی بھی آپ کی اگر عزت سے گزرے گی تو اس کی بھی ایک کڑی آپ کے علماء، اگر آپ کا علماء سے رشتہ ہے تبھی تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں رہنا کیسے، تبھی تو آپ کو معلوم ہے کہ دنیا زندگی گزارنی کیسے، اور جب قبر میں جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قبر میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا، کون بتائے گا؟ نیتا جی بتائیں گے بیچارے بیٹھ کے، نیتا جی تو اپنے اس میں پڑے ہوئے ہوں گے، اللہ سب کو ہدایت دے، میں کسی پر تنقید کی نیت نہیں کرتا، لیکن مسلم قوم کی اولیت آج کے دور میں جو ہے وہ سب کو معلوم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک رہبر کامل کتاب ہے، حضرت مولانا سید محمد رابع الحسنی نور اللہ مرقدہ جو مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق صدر تھے، انہوں نے کتاب بھی اس پر لکھی ہے، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ کتاب خریدے اور پڑھیں۔ اس سے پہلے انہوں نے رہبر انسانیت ایک کتاب لکھی تھی، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ خریدے اور پڑھیں۔ قرآن کے موضوع پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، لاجواب کتابیں، اور قیامت تک لکھی جائیں گی۔ قرآن پر لکھی جانے والی کتابیں قیامت تک پوری نہیں لکھی جا پائیں گی،
اس لیے کہ اللہ کی تعریف کوئی مکمل کر دے ایسا کوئی پیدا نہیں. قیامت تک اللہ کی قدرت کے مناظر دکھتے جائیں گے, قیامت تک اللہ کی قدرت کا اظہار ہوتا جائے گا, قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام عام ہوتا رہے گا, اور جتنے لوگ اللہ کو جس نام سے پکاریں گے اللہ ان کی تمام کے تمام دعائیں اسی طرح قبول کریں گے. تو قرآن پاک یہ آنے والی آخری کتاب ہے دنیا میں, لیکن قرآن ہی اصل کتاب ہے. توریت قرآن میں, زبور قرآن میں, انجیل قرآن میں, ابراہیم کے صحیفے قرآن میں, شیس کے صحیفے قرآن میں, موسیٰ کی تختیاں قرآن میں, اس لیے کہ قرآن ہی اصل جامع ترین کتاب. توریت جنہوں نے پڑھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھی, زبور جنہوں نے پڑھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھی, انجیل جنہوں نے پڑھی انہوں نے قرآن نہیں پڑھی, ابراہیم کے صحیفے جنہوں نے پڑھے قرآن نہیں پڑھی, شیس کے صحیفے جنہوں نے پڑھے قرآن نہیں پڑھی. لیکن جس نے قرآن پڑھی اس نے توریت بھی پڑھی, اس نے زبور بھی پڑھی, اس نے انجیل بھی پڑھی, اس نے ابراہیم کے صحیفے بھی پڑھے, اس نے موسیٰ کی تختیاں بھی پڑھی, اس نے شیس کے صحیفے بھی پڑھے. جس نے قرآن پڑھا اس نے ساری دنیا کا علم پڑھا, جس نے قرآن نہیں پڑھا گویا کہ وہ بیچارہ علم سے آدھا اور ناقص رہا. ہم یہ نہیں کہتے کہ توریت ادھوری کتاب تھی, یہ بھی بات واضح کر دوں آپ سے. ہم یہ نہیں کہتے زبور ادھوری کتاب تھی, ہم یہ نہیں کہتے کہ انجیل ادھوری کتاب تھی. اللہ کا کوئی کام ادھورا ہوتا ہی نہیں ہے, ادھورا ہوتا ہی نہیں ہے. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چونکہ آپ سب سے بعد میں آئے تو آپ سے پہلے کون کون آئے آپ جانتے ہیں. مثلا ایک دعوت میں آپ جائیں, دوپہر کی دعوت ہو, آپ 1:30 بجے پہنچ جائیں, ظہر کی نماز وہیں پڑھیں کسی قریب کی مسجد میں, کاہے کو دور پڑے کہ دور پڑے گا, قریب میں پڑھیں گے وہیں کھا لیں گے. آپ 1:30 بجے پہنچ جائیں, 2 بجے دسترخوان لگ جائے, 2:15 بجے کھا کے نکل جائیں, اور کوئی صاحب 3 بجے جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ 3 بجے کون آیا, آپ کو معلوم ہے 4 بجے کون آیا. لیکن اگر آپ پہنچے ہی 5 بجے تو میزبان کہے گا فلاں آ کے چلے گئے, فلاں آ کے چلے گئے, فلاں آ کے چلے گئے, آپ بڑی دیر میں آئے. تو جو پہلے آ کے چلا گیا اس کو بعد والوں کی خبر نہیں ہوگی, لیکن جو بعد میں آئے گا اس کو سارے پہلے آنے والوں کی خبر ہوگی. تو یہ امت محمدیہ ہے. ہمارے ہاتھ میں, آپ کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب یعنی قرآن ہے, اور قرآن کا ترجمہ. چونکہ قرآن کے 5 نام ہیں, آپ جانتے ہیں 5 نام, اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں یہ بات, اور مجھ سے پہلے آپ کے علماء سناتے رہتے ہیں باتیں آپ کو. تو قرآن پاک کا ایک نام ہے تنزیل, جس پر میں نے آیت پڑھی تھی قرآن پاک کی. تو یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا اس میں اول اور آخر کا علم ہے. ساری ایک بات اور آپ سے عرض کروں, قرآن کبھی جزیات پر بحث نہیں کرتا, قرآن اصول پر بحث کرتا ہے. آپ کو تجارت کرنی ہے قرآن اس سے بحث کرے گا. آپ کو لکڑی کی تجارت کرنی ہے, کپڑے کی تجارت کرنی ہے, سبزی کی تجارت کرنی ہے, گوشت کی تجارت کرنی ہے, سونے چاندی کی تجارت کرنی ہے, قرآن کو اس سے کوئی مطلب نہیں. آپ تجارت کیسے کریں گے قرآن کو اس سے مطلب نہیں. آپ نوکری کریں گے, آپ نوکری کارخانے میں کریں گے, آپ نوکری فیکٹری میں کریں گے, آپ نوکری گھر میں کریں گے, آپ نوکری کسی کی ڈرائیورنگ کی کریں گے, آپ نوکری کسی کے گھر کے کام کی کریں گے, اس سے کوئی مطلب نہیں قرآن کو. قرآن یہ بتاتا ہے کہ نوکری کے اصول کیا. بات سمجھ لیجئے گا. آپ کوئی علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ ڈاکٹری کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, انجینئرنگ کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, وکالت کا علم حاصل کرنا چاہتے ہیں, آپ کو فن سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو ہنر سیکھنا چاہتے ہیں, آپ کو کام سیکھنا چاہتے ہیں, قرآن کو اس سے بحث نہیں ہے. قرآن کو اس سے بحث ہے کہ جو علم حاصل کر رہے ہو اس علم میں سچ کیا ہے اور غلط کیا ہے یہ طے کرنا ہے آپ کو. قرآن اصول کی بات کرتا ہے. اسی لیے میں آپ سے کہہ دوں, کبھی کبھی من چلے اور دماغ کے ہٹے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں اچھا یہ سوال آیا کیا قرآن میں ہے. اب ایک سے ایک پگلے تو ہوتے ہیں نا دنیا میں, تو طرح طرح کی بکواس کرتے رہتے. مولوی صاحب اچھا ہمارے یہاں اچھا بیٹھے کہاں ہے, پان کی دکان پہ, چائے کی ٹپری پہ, سڑک کے کنارے, نالی کے کنارے, نالے کے کنارے بیٹھے کہاں, جہاں 4 بیٹھے چاروں ناپاک, ایک بھی پاک نہیں, ایک بھی اس لائق نہیں کہ مسجد آ پاتا, ایک بھی اس لائق نہیں جو صحیح سے سورہ فاتحہ پڑھ پائے. بحث کس پر ہے؟ دین پر. جس بیچارے کی سورہ فاتحہ درست نہ ہو اور وہ دین پر بحث کرے, آپ سچ بتاؤ کہ اس کے ساتھ ہونا کیا چاہیے. آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ, ہم تھوڑی آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں. جس بندے کو سورہ فلق پڑھنی نہ آتی ہو, جو بندہ سورہ ناس نہ پڑھ سکتا ہو, جو بندہ سورہ اخلاص نہ پڑھ سکتا ہو, وہ بحث کرے قرآن پر,
وہ بحث کرے اللہ پر، وہ بحث کرے رسول پر، وہ بحث کرے دین پر، وہ بحث کرے شریعت پر. سچ بتاؤ اس کا علاج تو کچھ اور ہے. ہم نہیں کہیں گے آپ سے، لیکن اس کا علاج تو کچھ اور. آپ کس کے تعلق سے بات کر رہے ہیں؟ آپ اللہ کی کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ارے آپ پہلے اندازہ لگائیے کہ ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے اللہ کی کتاب پر بات کرنے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی قرآن ملی ویسے ہی رسول نے نقل کر دی، وہی باتیں نقل کر دی. اس دور کے بڑے بڑے علماء، اس دور کے صحابہ کرام، علماء نہیں، کیونکہ صحابہ کا جو ایک مرتبہ ہے وہ بالکل الگ ہی ہے، شان ہی نرالی ہے، بات ہی نرالی ہے، بات ہی الگ ہے صحابہ کی. یاد رکھو ایک بات میں بہت صاف لفظوں میں عرض کر دوں، طرح طرح کے لوگ تمہیں سکھائیں گے، آئیں گے، بتائیں گے، کہیں گے اور بولیں گے. کسی کو صحابہ پر اعتراض، کسی کو کسی بات پر. مثلا اب آپ چونکہ بہت موبائل دیکھتے ہیں، ایک صاحب ہے وہ بہت لمبی چوڑی دین کی باتیں سناتے رہتے ہیں، ان کے بہت فین بھی ہیں، یہاں بھی پائے جاتے ہوں گے. فین تو ہر جگہ پائے جاتے ہیں بیچارے. یہ دین کے فین نہیں ہے، یہ اپنے اس امام کے فین نہیں ہے جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ اپنے اس مؤذن کے فین نہیں ہے جس کی وجہ سے نماز کی انہیں توفیق ہوتی ہے، یہ اپنے اس حافظ اور عالم اور قاری کے فین نہیں ہے جس سے قرآن سیکھ رہے ہیں، ان کے بچے سیکھ رہے ہیں، نہ جانے کن کن کے فین گھوم رہے ہیں. یعنی بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک آدمی کو، جو آدمی ایک جگہ رہے اپنے ہی گھر کی برائی کرے. اب اس کے بارے میں کیا عرض کریں آپ سے؟ تو میں عرض کر رہا تھا ایک صحابی حضرت امیر معاویہ، ابھی بالکل محرم الحرام گزرا. چونکہ ہم طرح طرح کے ویڈیوز دیکھتے ہیں، کلپ دیکھتے ہیں، ہماری تو عادت ہے. اور مسلم قوم کے کام ہی بہت زیادہ کچھ نہیں ہے، مسلم قوم کے چند کام بہت اس وقت اہم ہے، بہت اہم. ایک، ان کی زندگی کھانے پینے میں گزر رہی، اس میں کوئی شک نہیں. ہوٹل ان کو پتا، ٹھیلے ان کو پتا، دکانیں ان کو پتا، ذائقے ان کو پتا، نمک زیادہ کہاں ہوتا ہے، کم کہاں ہوتا ہے، بغیر نمک کے کہاں ہوتا ہے، فلانا کھانا کہاں ملتا ہے. یہ کسی بھی مسلمان سے پوچھ لو بتا دے گا. فلانا کھانا کھائے تم نہیں کہ تو کھائے کیا دنیا میں؟ لگتا ہے بیچارہ دنیا میں کھانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس کا کوئی کام ہی نہیں تھا. ایک کھانا کھانا، دوسرے موبائل سے متعلق اپنی زندگی گزارنا. خود ناچ لے یا ناچنے والوں کا فین بن جائے، جو کوئی یہ کام کر سکے. یہی کام ہی بچا ہے مسلمانوں کا. اور کوئی کام بھی ہے، سارے کے سارے کاموں میں ایک بڑا کام ہے مسلمانوں کا. خیر میں اس کو بحث نہیں کرتے، بیچ میں بات آئی تو میں نے عرض کر دی. تو ایک صاحب تقریر کرتے ہیں، ان کے فین ہیں بہت سے لوگ. تو وہ ایک مرتبہ بھی محرم الحرام میں مجھے ایک صاحب نے ایسی بات، چونکہ آپ کا ایمان کیسے چھینا جاتا ہے آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا. یاد رکھیے رسول اللہ کے جتنے بھی صحابہ ہیں یہ سب اللہ کو پسند ہیں. کیسے ہیں، کس طرح ہیں، کیا کیا ہے، اس کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، اس کے ذمہ دار اللہ رب العزت ہے. کیا کریں گے میں آپ کو ایک قصہ سنائے دیتا ہوں. پہلے بات بتا دوں، ایک صاحب کہنے لگے، وہ تقریر کرتے ہیں موبائل پر، لوگ ان کی بہت تقریریں سنتے ہیں، ان کو لوگ فالو کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہم نے کوئی خوبی نہیں دیکھی سوائے ایک یہ کہ وہ صحابی تھے. مجھے یہ بتاؤ کہ صحابی سے بڑی کوئی چیز بھی ہے دنیا میں؟ خوبی میں ساری دنیا کے وہ بزرگ جن کو آپ بزرگ مانتے ہیں، ہم نہیں بتائیں گے کون بزرگ ہے، اس لیے کہ سب مسلمانوں نے بزرگ بھی بانٹ لیے ہیں. ان کے یہ والے بزرگ ہیں، ان کے وہ والے بزرگ ہیں، ان کے وہ والے بزرگ، سب نے بزرگ بانٹے ہوئے. بزرگ بھی بڑھتا ہے کہیں، بزرگ بڑھتے ہیں کہیں. تو آپ امام صاحب بھی بانٹ لیجئے، یہ والے مولوی صاحب پڑھائیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، بانٹ لیجئے. پھر بانٹا لوگوں نے امام بھی ہے. بہت سے لوگ مجھے ملے، کہنے لگے ہم فلاں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا اپنی حیثیت دیکھ کے بات کیا کرو، اپنی حیثیت دیکھ کے بات کیا کرو. جس امام کی تم بات کر رہے تمہارے خاندانوں میں مجھے کوئی نہیں دکھتا 2 رکعت نماز پڑھانے کے لائق ہو، تم کسی امام کے بارے میں بات کر رہے. دنیاوی اعتبار سے لوگوں سے غلطیاں ہوتی رہتی، کس سے نہیں ہوتی. جرم آپ نے نہ پڑھے ہیں، نہ سنے ہیں، نہ جانے ہیں، اس لیے آپ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے نقل کیا کہ حضرت امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ معلوم کون ہے آپ کو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے بھی ہیں، آپ کی سگی بہن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہم سب کی امی ہے، آپ کے والد محترم حضرت ابو سفیان جنہوں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ صحابی بھی ہیں، اور حضرت امیر معاویہ وہ صحابی ہیں جو ان 41 صحابہ کرام کی جماعت میں یا تو 9 یا 11 یا اس سے زیادہ بڑھ کر 41 نام آتے ہیں جنہوں نے قرآن کی آیتیں اپنے ہاتھوں سے لکھ کے رسول کو دی۔ یہ لکھنا پڑھنا جاننے والے صحابی تھے، قرآن کی آیت اترتی تھی، رسول کے پاس بعض صحابہ موجود ہوتے تھے، رسول کہتے تھے یہ آیت اتری ہے اسے لکھ لو، اور وہ آیت اسی وقت لکھ لینے والوں میں ایک نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، جس کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ کفرت میں 30ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں بِأَيْدِي سَفَرَا كِرَامٍ بَرَرَا، یہ وہ نیک لوگوں کے ہاتھ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی آیتیں اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ تفصیل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ہوا کیا، حضرت امیر معاویہ حضرت علی کو آمنے سامنے لا کر کے کھڑا کیا گیا۔ مجھے ایک بات بتاؤ، میں آپ کو بہت صاف لفظوں میں کہہ دوں، حضرت امیر معاویہ سے جیسے سارے صحابہ ہو جائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میرے نزدیک حضرت علی حضرت امیر معاویہ صحابی ہونے کی وجہ سے باعزت۔ ہم نہیں فیصلہ کریں گے کہ عزت دار کون ہے، اپنی بچاؤ بعد میں دیکھنا، اپنی کا پتہ نہیں ہے اور سب کی لیے بیٹھے، اپنا پتہ ہے کہ کہاں پہنچیں گے حشر میں، اللہ بہتر جانے دائیں ہوں گے کہ بائیں ہوں گے، معاف کیے جائیں گے یا پیٹ دیے جائیں گے، کچھ پتہ ہے، اور کن کا فیصلہ کر رہے ہیں، جو معاف کر دیے گئے، جن کے بارے میں اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ ہم نے ان کو سب کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، باقی اللہ فیصلہ کریں گے۔ تو میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، ایک بات آئی بیچ میں نے عرض کر دی، تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک آپ کو تب مزہ دے گا، دیکھیے ہر چیز میں ایک مزہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پنکھے کا اپنا مزہ ہے لیکن اس کے موافق موسم ہونا چاہیے، نومبر کا ہلکا موسم ہو تو پنکھے کا مزہ ہے، لیکن جون کے موسم میں پنکھے کا مزہ تو نہیں ہے، نہیں ہے، کولر کا اپنا مزہ ہے، اے سی کا اپنا مزہ ہے نا، اور ایک وقت آتا ہے کہ نہ کولر نہ پنکھا نہ اے سی، کچھ بھی چل گیا تو آدمی چلا گیا، اس کا بھی کوئی مزہ نہیں رہ جاتا، ہر چیز کا ایک مزہ ہوتا نہیں مزہ، بھائی کھانے کا بھی ایک مزہ ہے، پینے کا بھی ایک مزہ ہے، مزے ہی تو ہے، اسی لیے عرض کر رہا ہوں جب تک اللہ کے نام میں لذت نہ آنے لگے سمجھ لو کہ ابھی تم کو اللہ سے محبت ہوئی نہیں۔ شاید ہم نے آپ کو قصہ سنایا نہیں سنایا، بہت عرصہ پہلے والد صاحب مرحوم کے ساتھ میں جب جایا کرتا تھا جماعت میں، تو مجھے اتفاق سے چونکہ میں 10 روز جماعت میں جاتا تھا، تراویح سناتا تھا، تو میری ملاقات ایک کالے رنگ کے امریکہ کے رہنے والے باشندے سے ہوئی تھی، جماعت میں وہ بھی تھے، کئی لوگ تھے اس میں، وہ پکے عیسائی تھے اپنے دور کے، بلکہ عیسائیوں کے ایک طرح سے مبلغ تھے، وہ اپنے ایمان لانے کا قصہ جب سناتے تھے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، کئی بار انہوں نے سنایا اپنے ایمان لانے کا قصہ، تو باتوں باتوں میں انہوں نے ایک بات بتائی کہ میں مسلمان ہوا کیسے، میں مسلمان کسی کی تقریر سے یا کسی کی تحریر سے یا کسی کی محنت سے یا کسی کی کوشش سے یا لوگوں کے سمجھانے سے، لوگ مجھے سمجھانے آتے تھے میں ان کو بھگا دیتا تھا چونکہ میں پورے طور سے عیسائی تھا، لیکن پھر میرے ذہن نے کروٹ لی، میرا مزاج بدلا، تو میں نے کہا کہ یہ دیکھا جائے کہ جتنے نام ہم پکارتے قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، اسی لیے تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کو اللہ الرحمن نام سے پکارا کرو۔ مجھے لگتا ہے کہ 70% 80% مسلمان بیچارے کام نہیں کرتے، مسلمانوں کو چاہیے کہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا نام محبت سے لیا کریں، لیکن مجھے نہیں لگتا لوگ لیتے ہوں گے، مزاج ہی نہیں ہے، چونکہ ہمارے تعلقات صوفیوں سے ہوتے نہیں ہیں، بزرگوں سے ہوتے نہیں ہیں، تو مراقبے ہمارے ہوتے نہیں ہیں، ہم مراقبے کو کھیل اور تفریح سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک وہ سب چیزیں ذکر اور فکر اور مراقبے یہ مذاق بن کے رہ گئے ہیں، ہم نے اس کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔
تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، مجھے آپ یہ بتائیے، جب آپ مست ہوتے تو گانا آپ نہیں گاتے؟ ایک بات کہہ رہا ہوں میں، آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ دل پہ لے لیں، کیسے آپ نے کہہ دیا ہم نے گایا، ہم آپ کو نہیں کہہ رہے آپ نے گانا گایا، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، چونکہ آپ سامنے ہم آمنے سامنے تو آپ کہہ کے بات کی جاتی، آپ دل پہ نہ لیجیے گا کہ وہ مولانا یاسین صاحب ان سے پوچھو اور ہم سے کیسے کہہ دیا کہ آپ گانا گاتے، ہم نہیں کہہ رہے آپ گانا گاتے، ہم وضاحت کر دیں اس بات کی۔ میں یہ عرض کر رہا کہ جب آدمی گانا گاتا ہے تو صرف اسی وجہ سے اس گانے سے اس کو محبت ہے، اس لیے گاتا ہے، بالکل سیدھی سی بات ہے نا۔ یا آدمی گالی دیتا ہے تو گالی اس لیے دیتا ہے، سمجھتا ہے گالی دے کے ہم اپنی طاقت کو مضبوطی سے دکھا سکیں گے، اس لیے گالی دیتا ہے۔ اگر اس کی جگہ پر اس کی زبان پر اللہ کا نام ہو، رسول کا نام، بھائی جیسے جھگڑا کرتے وقت غصہ آتے وقت کیا حکم دیا گیا؟ غصہ جو ہے وہ انسان کی بربادی کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے، اسی لیے قرآن کہتا ہے جب غصہ آئے کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، نہ برداشت تو جا کے وضو کر لو، ہے نا۔ اصل مقصد معلوم کیا ہے؟ غصے کی حالت سے حالت بدل دو تاکہ شیطان تم سے وہ جرم نہ کرا سکے جو تم سے عام حالتوں میں نہیں کرا پائے گا، غصے میں کرا دے گا۔ اور غصے میں بولا گیا ایک حرف، ایک کلمہ پوری زندگی کسی کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ شریعت کا اصول ہے، اس بارے میں بہت لمبی چوڑی تفصیلات قرآن میں موجود، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، وہ تفصیلات ہیں۔ اب میں اپنی بات ختم کروں اس لیے کہ بہرحال موسم بھی گرم ہے، تو میں آپ سے کچھ باتیں عرض کر رہا تھا کہ اصل مقصد ہے نام میں لذت آنا، نام میں ذائقہ محسوس ہونا، ہے نا۔ آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، اپنے بچے سے محبت ہو، بچی سے محبت ہو، بیوی سے محبت ہو، اماں ابا سے محبت ہو، میں پاکیزہ ہی محبتوں کا نام لوں گا، آپ یہ امید نہ رکھیں کہ میں کوئی اور نام بھی لوں گا، باقی آپ پر منحصر ہے کہ آپ کس کا نام لیتے ہیں۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کا نام آدمی لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ نہیں لیتا۔ اگر ہم اللہ کا نام نہیں لیتے ہیں اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ہمیں اللہ سے وہ محبت نہیں ہو سکی جو ہونی چاہیے تھی۔ اسی لیے ہم قرآن نہیں پڑھ پاتے ہیں، تلاوت نہیں کر پاتے ہیں، کیونکہ شاید اس کتاب سے ہمیں وہ محبت نہ ہو سکی جو فلموں سے ہو گئی، جو ڈراموں سے ہو گئی، جو ہیرو ہیروئنوں سے اور ایکٹروں سے ہو گئی، شاید ان سے نہیں ہو سکی۔ ورنہ ہم صحابہ کا نام لیتے دن میں ایک دو بار، ہم اللہ کا نام لیتے دن میں ایک دو بار، رسول کا نام لیتے دن میں ایک دو بار، قرآن کی تلاوت کرتے دن میں ایک دو بار، سنتوں کی بات کرتے دن میں ایک دو بار، اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کہ اس میں جو لذت آنی چاہیے شاید وہ ہماری زبانوں پہ آئی نہیں۔ تو طے کریے کہ اپنی زبانوں پہ لذت لانی ہے اس کی انشاءاللہ، اور اتنی آسانی سے نہیں آئے گی۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لذت دل میں اتر جائے، آئے گی نہیں، اللہ سے مانگنی پڑے گی۔ اللہ سے اگر آپ کو مٹھائی پسند ہے تو یہی تو ہے نہیں کہ ایک آپ کو مٹھائی پسند ہو اور کوئی صاحب یہ جان جائے کہ آپ کو مٹھائی پسند ہے، روزانہ رسگلے ہی لا کے دے دیں آپ کو، تو آپ کہو گے کہ بھیا یہی ایک چیز بکتی ہے کہ کچھ اور بھی بکتی ہے؟ نہیں پوچھیں گے آپ، ارے پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ کیونکہ لذتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، لذتیں اپنا شوق بدلتی نہیں بدلتی۔ اس لیے اللہ کا نام ہے، رسول کا نام ہے، قرآن پاک کی آیتیں ہیں، طے کرو کہ یہ جو قرآن ہے یہ پوری ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے حقیقت میں کافی۔ مجھے ایک بات بتاؤ کہ صحابہ کرام کی زندگی کو کس نے بدلا؟ قرآن نے بدلا۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ اتنا پیارا نام ہے، اس امریکی نے مجھ سے کہا کہ میں نے پھر یہ طے کیا کہ جب میں پڑھا لکھا آدمی ہوں تو مجھے چاہیے کہ صحیح دین کیا ہے اس کی تلاش کروں۔ تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذہب تھے سب کے خالق و مالک اور رب کا نام میں نے لینا شروع کیا۔ ایک زمانہ گزرتا گیا، جب میں نے اللہ کا نام لیا تو دل میں جو ٹھنڈک محسوس ہوئی اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، جب کسی غیر کے دل پہ اللہ کا نام اثر کر سکتا ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہمارے دل پہ کیوں نہیں اثر کر سکتا؟ سچ یہ ہے کہ اس کا نام اس نام کے ساتھ لیا جائے جو اس کا ادب ہے، جو اس کا سلیقہ ہے، جو اس کی تہذیب ہے۔ اس لیے قرآن پاک ایک مکمل رہبر ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ بات صاف ہے جسے آپ رہبر بناتے ہیں اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں۔ مطلب صاف ہے، جس کو آپ نیتا مانتے ہیں، جس کو نیتا مانتے ہیں پھر اس کو چندہ بھی دیتے ہیں،
پھر اس کی خدمت بھی کرتے ہیں، پھر اس کا سپورٹ بھی کرتے ہیں، پھر اس کا ووٹ بھی مانگتے ہیں، پھر اس کے لیے جان اور مال لیے گھومتے بھی رہتے ہیں۔ اگر آپ قرآن کو اپنا رہبر مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا قدوہ مانتے ہیں، تو آپ کو قرآن کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ لیکن قرآن دنیا کے موجودہ وقت میں اکیلی ایسی کتاب ہے جو زکوٰۃ کے پیسوں کے سہارے پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ اس امت کی سب سے بڑی خرابی میں خرابی۔ قرآن کا علم اس دنیا میں، اس امت میں کن پیسوں کے سہارے؟ زکوٰۃ کے پیسوں کے سہارے۔ ہمارے مدارس صرف زکوٰۃ پر منحصر ہے، یا زکوٰۃ آ جائے، یا فدیہ آ جائے، یا صدقہ آ جائے۔ ان پیسوں سے قرآن پاک کی تعلیم کا سہارا لیے بیٹھی ہو جو امت، اگر اس امت سے آپ کوئی بڑے کام کی امید کرتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کام کی امید درست ہے۔ قرآن اللہ پاک ہے، خوبصورت ہے، اللہ کی کتاب پاک ہے، خوبصورت ہے، چاہیے تو یہ ہمارے پاک پیسوں سے اس کی تعلیم دنیا میں عام ہوتی۔ ایک المیہ تو یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم عام ہونے کے لیے جو پیسہ ہے وہ زکوٰۃ ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سب سے کم رقم اگر مسلمان کسی چیز پہ لگاتے ہیں، کھانے میں اس سے زیادہ، کپڑوں میں اس سے زیادہ، جوتے چپل میں اس سے زیادہ، گاڑی گھوڑے بنگلے میں اس سے زیادہ، موبائلوں میں اس سے زیادہ، دوستی یاری میں اس سے زیادہ، 1 گھنٹے میں 100 200 500 روپے کسی ہوٹل میں بیٹھ کے سگریٹ اڑا دی، 1 گھنٹے میں نہ جانے کون کون سے شوق پورے کرنے کے لیے ہزاروں اڑا دیے، اور قرآن پاک کی تعلیم پر سب سے کم پیسہ یہ امت خرچ کرتی ہے، سب سے کم پیسہ۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک دن میں بسوا کے مسلمان اپنے کپڑوں میں 1000 روپیہ خرچ کرتے ہو، ایک اوسط بتا رہا ہوں ورنہ بہت زیادہ ہے اس کی حالت تو، اور مسلمان اپنے کھانے میں 1000 روپیہ خرچ کرتے ہو، آپ پورا تقسیم کریے۔ اگر مان لیجئے مسلمانوں نے، بسوا کے مسلمانوں نے 1000 روپیہ خرچ کیا ہو اپنی تمام چیزوں میں، پڑھنے پڑھانے، آنے جانے، رشتے بیاہ شادی، کپڑا کھانا پانی، تو بمشکل 1 روپیہ نکلے گا قرآن کی تعلیم پر۔ جس تعلیم کا اتنا بڑا مذاق بنا چکی ہو امت، پھر آپ کہیں کہ قرآن سے آپ کو فائدہ نہیں، تو کیا ہوگا؟ ایک طرف تو آپ کے قرآن کا عقیدہ یہ ہے کہ مولوی صاحب لکھ دے، آپ ٹانگ لے تو سب صحیح ہو جائے، اور دوسری طرف حالت یہ ہے کہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا اس طرح۔ یاد رکھیے یہ قرآن پاک ہے، اگر آپ اپنے پیسے اس پر خرچ نہیں کریں گے تو آپ کو یہ آئے گا بھی نہیں۔ بہت صاف لفظوں میں آپ سے کہہ دوں، بہت صاف لفظوں میں، صحابہ نے جان بھی لگایا اور مال بھی لگایا۔ صحابہ کی تاریخ میں قرآن پاک میں طرح طرح کی آیتیں ہیں، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، انہوں نے دین کی خاطر خود بھوکا رہنا پسند کیا، لیکن دین کے ساتھ لگے ہوئے لوگوں پہ مال لگا دیا۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ یہ صحابہ کرام میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی جان خرید لی، اپنا لایا ہوا مال، کمایا ہوا مال دے دیا تاکہ یہ اپنی زندگی میں دین اتار سکے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے، پیچھے سے مکے کے لوگ پہنچ گئے تھے، حضرت صہیب کے پاس ایک چھوٹا سا نیزہ تھا اور تلوار تھی اور کمان میں تیر تھے اور ترکش تھا۔ حضرت صہیب نے کہا کہ سنو، آؤ سامنے سے مقابلہ کرو، یا ہم یا تم، یا ایک اور راستہ ہے۔ میں مکے میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں، پیسہ چھوڑ کے آیا ہوں، نوکرانی چھوڑ کے آیا ہوں، سب تم لے جاؤ، مجھے میرے دین کے ساتھ مدینے چلے جانے دو۔ خریدا کہ نہیں خریدا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ بغیر پیسوں کے آپ کو قرآن کا علم آ جائے گا؟ آپ سمجھتے رہیے، شیخ چلی کے خواب میں دیکھتے رہیے، دیکھنے میں کون پابندی لگاتا ہے؟ لیکن صاف لفظوں میں عرض کر دوں، اللہ آپ کو لمبی عمر دے، قرآن کے لیے پیسہ تو لگانا ہی پڑے گا۔ قرآن ایک ایسا علم ہے، کبھی بحث کر دیں گے، آ کے انشاءاللہ بات کر دیں گے، بہت زیادہ وقت ہو گیا آپ کا۔ لیکن قرآن حقیقت میں ایک ایسا علم ہے کہ اس کی ایک ایک ادا بالکل نرالی۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کا زبر کتنے ہیں لکھا پڑھی میں موجود ہے،
زیر نقطے الف سے لے کے یا تک ہر حرف کتنی مرتبہ استعمال ہوا الگ الگ لکھا ہوا نہیں لکھا. قرآن پاک میں سورہ الفاتحہ ہے, اس میں کتنے حروف ہیں, کتنے کلمے ہیں, کتنے نقطے ہیں, کتنے زیر ہیں, کتنے زبر ہیں, کتنے حرف 2 بار 3 بار استعمال ہوئے ہیں, کتنے حرف 1 بار استعمال ہوئے, یہ کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے. اور یہ لکھنے والے اگر علماء نہیں تو پھر بتائیے ہے کون؟ اور آج تک باقی رکھنے والے علماء نہیں تو بتائیے ہے کون؟ بڑی آسانی سے آپ علماء کی برائی کر لیتے ہیں. کبھی احساس کرتے ہیں کہ کتنی مصیبتوں سے گزر رہے ہیں علماء؟ اب ہمارے جیسوں کو آپ نے دیکھا تو سارے مولوی آپ کو لگے کہ سب میرے جیسے ہوں گے. نہیں بھائی, میں اگر ادھر ادھر گھومتا رہتا ہوں اور میں ادھر ادھر ٹہلتا رہتا ہوں, یہ تو آپ حضرات کی محبت ہے کہ میں علاقے میں رہتا ہوں. قاری شرافت صاحب دامت برکاتہم اللہ ان کی عمر لمبی فرمائے, میں بار بار ان سے کہتا ہوں کہ آپ کا اپنا مقام, آپ ہمارے تعلق سے اپنی نسبت نہ ظاہر کیا کریں, آپ کو اللہ نے مقام دیا ہے. اور یہ ہم سب کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی تعریف کے لیے جن افراد کو آج کے دور میں ہندوستان میں چن رکھا, ان میں قاری شرافت صاحب دامت برکاتہم, اللہ ان کو لمبی عمر دے, واقعی صحت دے. ان کی کئی خوبیوں میں خوبی یہ ہے, میں تو ان کو فون کرنے سے کسی پروگرام میں اس لیے پرہیز کرتا ہوں. کئی بار میرے ساتھ ہوا, میں نے کہا قاری صاحب فلاں جگہ پروگرام ہے, یہ کچھ نہیں بولے. بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ ان کو بڑا لمبا کوئی سفر کرنا تھا, یہ بیچارے سفر چھوڑ کے میرے ساتھ چلے گئے. تو مجھے بعد میں شرمندگی اور افسوس ہوا کہ بیچارے میری محبت میں منع نہیں کر پاتے, اور ایک بڑا نقصان ان کا بھی ہوتا ہے جنہوں نے وعدہ کیا ہے, وہ بھی تو امید پہ ہے. لیکن یہ آدمی کی سادگی اور نیکی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں, جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے ترقی دیتے ہیں, کوئی شک نہیں. اس لیے جو آپ کی فکریں ہیں, قرآن ایک مکمل رہبر ہے. میں آپ سے عرض کر دوں, قرآن جس کا اپنا نام ہی قرآن ہے, دعویٰ دیکھیے, دعویٰ. قرآن کا مطلب وہ چیز جسے بہت پڑھا جائے. اب آپ دیکھیے محلے میں کوئی پڑھے نہ پڑھے, مثلاً ایک محلہ ہے, اس میں 100 مسلمان رہتے ہیں, سبوں دن بھر پڑھے نہ پڑھے, اگر سبوں کے بچے 10-15 بچے مسجد آتے ہیں اور حافظ عبد القیوم صاحب سے وہ پڑھ لیتے ہیں 10 منٹ, تو اتنا زیادہ قرآن پڑھ لی جاتی ہے کہ شاید اتنے دن میں پوری کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی. پھر کتنے مکتب, کتنے مدرسے, کتنے دارالعلوم دن رات قرآن پڑھائی جا رہی, کیا اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی؟ ایک دن میں اوسطاً اگر پورے بسما کے رہنے والے 40-50 ہزار مسلمان اوسطاً 5-10 قرآن پڑھتے ہوں گے, تو ان سب کے بالمقابل بسما کے 9-10 مدرسوں میں 40 سے 50 قرآنیں تو روز پڑھ دی جاتی ہے الحمدللہ. اور باقی جو نماز کے پابند لوگ ہیں, جب آ کے قرآن کی تلاوت کرتے تو کرتے رہتے ہیں. اس سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب, کسی میں دم ہو, کسی میں ہمت ہو, کسی میں طاقت ہو, پیش کرے کہ دنیا کی یہ وہ کتاب ہے جو قرآن کے مقابلے میں سب سے زیادہ پڑھی گئی, 1400 سال سے پڑھی جا رہی, اور قیامت تک انشاءاللہ پڑھی جاتی رہے گی. اللہ اپنی کتاب کے پڑھنے والوں کو پیدا کرتے رہیں گے انشاءاللہ, چاہے وہ مکتب سے ہو, چاہے وہ مدرسوں سے ہو, چاہے وہ دارالعلوم سے ہو, چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. قرآن پڑھنے والے ہمیشہ زندہ رہیں گے. اور سب سے کم بھی پڑھی جائے, اکیلے رمضان میں, تراویح میں, شبینہ میں اتنی قرآن پڑھی جاتی ہے کہ شاید پورا سال پڑھی جانے والی کتاب بھی اس مہینے میں مقابلہ نہیں کر سکتی. کیا سمجھتے ہیں آپ قرآن پاک کے عزت و مقام اور مرتبے کو؟ قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ قرآن ہے, پیش کرو قرآن کے دعوے کے مقابلے میں اپنا دعویٰ. اس لیے قرآن تو رہبر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر زندگی اور موت دینے والا کون ہے؟ اللہ. یہ کتاب کس کی ہے؟ تو بات ہی ختم ہو گئی, اس پر کیا بحث کریں گے؟ قرآن کی تعریف کرنا قرآن کے لیے عزت کا ذریعہ نہیں ہے, قرآن کی تعریف کرنا ہماری تمہاری عزت کا ذریعہ, تاکہ کل قیامت میں یہ قرآن کہہ سکے کہ فلاں فلاں بندے تیری ہماری تعریف کر رہے تھے. ہماری آپ کے نجات کا ذریعہ ہے قرآن پاک. اس میں پوری لمبی چوڑی تفصیل ہے. انسان کا پیدا ہونا کہ ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. قرآن نے ایک دعویٰ کیا کہ ہم نے پانی کے قطرے سے گوشت کا ٹکڑا, گوشت کے ٹکڑے سے
बड़ा टुकड़ा, उस पर हड्डी चढ़ाई, उस पर खाल चढ़ाई, वल्लज़ी खलक़कुम वसव्वरकुम फअहसन सुवरकुम, फिर हमने शक्लें बनाई, हाथ पैर आज़ा बनाए। कुरान का दावा है। मुझे बताओ पूरी मेडिकल साइंस में किसी डॉक्टर का दावा हो कि ये काम हम करते हैं? कुरान के जितने दावे हैं सब सच्चे। तय करो इंशाअल्लाह कि हम कुरान को अपनी जिंदगी की इज्जत बनाएंगे, कुरान पर पैसा लगाएंगे, कुरान की तालीम पर पैसा लगाएंगे, अच्छे कारी ढूंढ कर तलाश कर लाएंगे। अगर आपको अच्छे कारी नहीं मिलते हैं तो आप तय करिए कि अपने बेटे को एक अच्छा आलिम और कारी बनाएंगे इंशाअल्लाह। आपकी भी तो जिम्मेदारी है। अगर आपको करना है तो करना तो पड़ेगा। मुझे आप एक बात बताइए, उधार का सामान अच्छा कि अपना सामान अच्छा? आप किसी मौलाना यासीन साहब का हाथ पकड़ के जन्नत जाए, मौलाना कामिल साहब का हाथ पकड़ के जन्नत जाए, हाफिज उवैस साहब का हाथ पकड़ के जन्नत जाए, इससे अच्छा है आपका लड़का आपका हाथ पकड़े, चलो अब्बा हमारे साथ जन्नत, क्योंकि 10 आदमी तो मेरे पास भी है जन्नत जाने के। आप गैर के सहारे क्यों जाए? आप दूसरों के सहारे क्यों जाए? हाफिज फैयाज साहब के सहारे क्यों जाए? अपने सहारे जाइए, दूसरे के सहारे क्यों जाइए? तय करिए अल्लाह आपको औलाद दे और आप उस औलाद को एक बेहतर आलिम और हाफिज बनाए। इंशाअल्लाह उसको वो आपका हाथ पकड़ेगा। अब्बा बड़ी मेहनत की थी आपने, अल्लाह कहेंगे जाओ अपने बेटे का हाथ पकड़ लो, जन्नत चले जाओ। या अल्लाह बेटे से कहेंगे पकड़ लो अपने बाप का हाथ, उसका यही काम काफी है तमाम गुनाहों के बावजूद भी कि उसने मेरी किताब पढ़ी, तुम्हें पढ़ाई, सिखाई, याद कराई। मेरी किताब की इज्जत की कसम, मैंने उसकी इज्जत के सदके तुम्हें और उसको दोनों को बख्श दिया और दोनों जन्नत चले जाए। क्यों उधार के माल पे भरोसा करो यार, अपने माल पे भरोसा करो। तय करो इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी को कुरान के दायरे में लाना है इंशाअल्लाह, है ना। इसके लिए कुरान पाक की तफसीर यहाँ पर होती है। मौलाना यासीन साहब दामत बरकातुहू कुरान की तफसीर बाकायदा 2 दिन बयान करते हैं। मैंने तो इनसे गुजारिश की थी पूरा हफ्ता बयान करिए, लेकिन बहरहाल इनकी भी अपनी मसरूफियात हैं, अपने काम रहते हैं। 2 दिन में वो लज्जत कहाँ, रोजाना हो तो कुछ मजा हो। इसलिए तय करिए चाहे जहां रहिए, अगर कोई मशगूली नहीं है तो ईशा की नमाज अपनी ही मस्जिद में पढ़िए, ताकि आपके कुरान का सिलसिला न टूटे, तरतीब न छूटे। ये कुरान की जो तरतीब है ये किसने कायम की? अल्लाह, अल्लाह ही ने तो कायम की। अच्छा, जब तरतीब टूट जाती है तो मजा आता है? हमें आप एक बात बताइए, रोटी रखी हो, मुर्ग बिरयानी सब रखी हो, रोटी आप खा लीजिए, सालन मुरखन खा लीजिए, कोरमा, उसके बाद अचानक कोई बात हो जाए, आप उठ के चले जाए, 5 मिनट बाद आए तो आपके साथ मजा नहीं रह गया खाने में, टूट गया सिलसिला। बिरयानी तो वही है, मुर्गा तो वही है, लेकिन वो मजा चला गया, है ना। तो अगर आपके सिलसिले टूट जाएंगे तो आपका मजा चला जाएगा। इसलिए अगर कोई काम ना हो, काम हो तो अलग बात, काम ना हो तो तय करिए अपनी मस्जिद में तफसीर में आना है। और दूसरी एक अहम तरीन गुजारिश मैंने मौलाना यासीन साहब गवाह है, मैंने बहुत लोगों से की है कि अल्लाह के वास्ते हर मस्जिद में कुरान का तर्जुमा सुनाया जाना चाहिए। इसलिए कि जब मुझे यही नहीं मालूम कि मेरे अल्लाह कह क्या रहे तो क्या पता क्या करना है। शायद कुरान का तर्जुमा अगर हर मस्जिद में होने लगे तो बहुतों की जिंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह। ये बताइए कि अल्लाह की किताब सुनी सुनाई जाए जिंदगी नहीं बदलेगी? बदलेगी इंशाअल्लाह। काश ऐसा निजाम अल्लाह कायम फरमा दे। मेरी दिली तमन्ना है। मुझसे कई लोगों ने कहा कि आप फला जगह शुरू कर दे, फला जगह। मैं आपसे बहुत साफ लफ्जों में, आप मेरी मजबूरी जानते हैं, मेरा विश्व में किस दिन कयाम है किस दिन नहीं खुद मुझे नहीं मालूम होता। जिस दिन मेरा अपना प्रोग्राम नहीं होता, मेरे असातिज़ा या मेरे दोस्त या मेरे मिलने वाले फला कहाँ हो, फला जगह, यार ऐसा करो कि मैं आज मजबूर हूँ तुम चले जाओ, तो ताल्लुकात में ये भी करना पड़ता है। इसलिए मैंने तो वादा कहीं नहीं किया कि मैं कहीं हाजिरी दे पाऊंगा हफ्ते 3 दिन 5 दिन, इसलिए मैंने इसका इनकार किया। बात लोग नाराज हुए, लेकिन उनकी नाराजगी इसलिए दुरुस्त नहीं है कि जब मैं खुद पाबंदी नहीं कर पाऊंगा तो आप पर असर क्या होगा। लेकिन हमारे मौलाना यासीन साहब वगैरह बेचारे आज भी बड़ी मुश्किल से आए हैं। ये किसी प्रोग्राम में थे, वहां से भागे भागे आए हैं, चूंकि तरतीब है तो करनी पड़ती। उलमा आपकी बड़ी कुर्बानी देते हैं भाई, मानिए आप अपने उलमा को, कदर कीजिए उलमा की, यही तो आपकी इज्जत है। आपकी इज्जत है कौन भाई? एक आलिम है, उसका झंडा हमेशा अल्लाह उसका रसूल का है, बाकी किसी का झंडा तय है कि यही रहेगा। आपको भी बदलना पड़ता है अपना झंडा कुछ दिनों बाद कि भैया उधर है तो चलो भैया के साथ है तो हम भी उधर है।
لیکن عالم تو ایک ہی طرف ہے، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہے، اور قیامت تک رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا پھر آپ سے گفتگو کریں گے۔ اللہ آپ سب کو عمر دے، صحت دے، برکت دے۔